अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी राइटर नावल में सीर मोहब्बत हो गया कि एपिसोड नंबर 44 लेकर हाजिर हो चुकी है। हम शुरू कर लेते हैं आज के एपिसोड को, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एपिसोड को लाइक ज़रूर करना है। कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको मिल जाएं। अभी हम शुरू कर लेते हैं आज के एपिसोड को। नावल का नाम है मैं असीर मोहब्बत हो गया, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 44। मैं नहीं खा रहा, मुझसे दूर रखो इनको। तौबा है, अभी तक मेरे मुंह से करवाहट नहीं गई। मुझे नहीं खानी ये कड़वी सब्जी, खुद ही खाओ। मुझे और मेरे बच्चों को दूर रखो इससे। हुमैरा दावर की प्लेट में 2 भरवे करेले रखती उसे खाने का बोल रही थी, जबकि वो सीने पर हाथ बांधकर चेहरा दूसरी जानब करता बोला, और बारान ज़ाहले बड़े गौर से अपने सामने पड़ी प्लेट को देख रहे थे। ज़ाहले ने तो अपना परहेज़ी खाना खाना था, मगर सामने पड़े करेलों को वो इसलिए देख रही थी क्योंकि उसका दिल कर रहा था उन्हें खाने को, जबकि बारान की आंखों के सामने से दावर और बच्चों की हालत नहीं जा रही थी जो थोड़ी देर पहले उसने देखी थी उन्हें खाने पर। इसलिए सोच रहा था कि वो खाए या ना खाए। खाकर तो देखें दावर, सच्ची बहुत मज़े की बने हैं। मैं आपको धागा उतार कर देती हूँ, आपको मुश्किल भी नहीं होगी खाने में। वो उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठकर बोली और साथ ही प्लेट उठाकर एक करेला उठाकर उस पर से धागा उतारने लगी। नहीं खाने यार मुझे, बस बात ख़त्म। ना मैं खाऊं ना मेरे बच्चे, हम बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। तुम अपने जैसे कड़वे करेले पास रखो अपने। वो कहकर उठने लगा, मगर बच्चों की बात पर वहीं रुक गया। हम तो ताएं दे, त्यूते मज़े ते हैं। हम तो खाएंगे क्योंकि ये मज़े के हैं। रहमान और नूरे एक साथ बोले तो दावर ने हैरान होते उन्हें देखा और फिर हुमैरा को। ये जो तुम्हारे दोनों बच्चे हैं ना, वो भी बोल ही रहा था कि हुमैरा ने रोटी की एक बाइट में सालन भरकर उसके मुंह में बाइट डाल दी और दावर की बात बीच में ही रह गई। इससे पहले वो हुमैरा की हरकत पर उसे डांटता, मुंह में घुलते जायके ने उसकी ज़ुबान और आंखें बंद की थी। वाओ, ये तो सच में बहुत मज़े के हैं। वो बाइट निगलता हुमैरा से बोला तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी और बारान को ग्रीन सिग्नल मिला कि वो भी खा सकता है। वाह भाभी, ये तो वाकई बहुत मज़े के हैं। आप ग्रेट हो यार, सच में बहुत जायका है आपके हाथों में। वो मज़े मज़े लेकर खाता हमें हुमैरा की तारीफ़ कर रहा था, जबकि जहाँ उसकी तारीफ़ पर हुमैरा खुश हो रही थी वहीं ज़ाहले का दिल और ललचाया था। पाकिस्तानी फ़ूड बहुत मज़े की होती हैं। मुझे ज़्यादा तो नहीं आती बनानी, मगर कुछ आती हैं। मैं चंद साल ही पाकिस्तान में रही हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं जानती, मगर तुम्हारी बीवी को बनाने आते होंगे पाकिस्तानी खाने, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी वहीं रही है। हुमैरा मुस्कुराते हुए उससे बोली तो फरहान ने ज़ाहले को देखा जो ललचाई नज़रों से करेलों को देख रही थी। वो तो जब उसकी याददाश्त वापस आएगी तभी बना कर देगी। वैसे मेरी बीवी के हाथ में भी जायका बहुत है। वो ज़ाहले के बाल सहलाता बोला। हाँ चलो, तब तक मैं बना दिया करूँगी। कल तुम्हें बिरयानी बनाकर खिलाऊंगी मैं। वो दावर की प्लेट से दूसरा करेला उठाती बोली तो सब हैरान हुए। ये बिरयानी क्या होती है? दावर और बारान बैक वक्त बोले। ये इंडिया और पाकिस्तान की स्पेशल डिश है। तुम लोग उंगलियां चाटते रह जाओगे और दीवाने हो जाओगे बिरयानी के। वो हंसते हुए बोली। अच्छा चलें फिर कल बना लीजिएगा, क्योंकि परसों सुबह हम वापस इटली जा रहे हैं। बारान ने एक नवाला बनाकर मुस्कुराते हुए ज़ाहले के मुंह में डाला। उसे मत खिलाओ, नुकसानदा है उसके लिए अभी। और दूसरी बात, क्या डॉक्टर से बात कर ली तुमने? दावर पहले उसे टोकता बोला तो उसने बिना उनकी परवाह किए मुस्कुराकर ज़ाहले के माथे पर लब रखे, जो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी एक नवाला खाकर ही। कोई बात नहीं, एक नवाले से कुछ नहीं होगा। मेरी ज़ाहले खुश हो गई ना, मुझे यही बहुत है। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर से पूछ लिया है और उन्होंने सफ़र की इजाज़त दे दी है। वो बोला तो दावर ने सर हिलाया, खुद भी एक नवाला बनाकर हुमैरा के मुंह में डाला। कॉपी कैट। बारान उसकी हरकत पर बोला तो दावर ने मुंह चढ़ाया और फिर हुमैरा को खुद अपने हाथों से नवाले बना बनाकर खिलाने लगा और वो शर्माते हुए उसके हाथों से खाना खाने लगी। जैनी कहाँ है रॉजर? वो अपने ऑफिस में बैठी रॉजर से मुखातिब थी। मैम, आपने कहा था कि रॉबर्ट को पिंक डायमंड पहुंचाने हैं, इसलिए वो अमेरिका गई है। रॉजर कुछ फाइल टेबल पर रखता उसे बताने लगा। ओह अच्छा, ठीक है तुम जाओ, और हाँ, ये तस्वीर वाले लड़के को ढूंढ कर उसे ख़त्म कर दो। कल ही स्पारी मिली है उसकी। वो उसे अपने सामने पड़े टेबल के एक ड्रॉर से
پک نکال کر اسے دیتی بولی تو راجر نے وہ تصویر پکڑ لی۔ کس نے دی سپاری؟ راجر غور سے اس لڑکے کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ اس کی گرل فرینڈ نے دی ہے، کیونکہ اسے نیا بوائے فرینڈ مل گیا ہے، اس لیے اسے اس سے جان چھڑانی ہے۔ وہ راجر کی رکھی گئی فائل میں سے ایک فائل اٹھا کر اسے دیکھتی بولی، اوکے میم، آج رات تک اس لڑکے کی لاش اس کے گھر پہنچ جائے گی۔ وہ فوراً بولا، نہیں، تم اسے میرے پاس لاؤ گے کیونکہ میرا دل کر رہا ہے کسی کو تڑپا تڑپا کر مارنے کا، اور اس لڑکے پر ہاتھوں کی خارش ہٹا لوں گی۔ وہ راجر کو دیکھتی بولی تو وہ سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ فائل میں سے ان ناموں کو کراس کرنے لگی جن کے پاس ہیرے پہنچ چکے تھے۔ پارسل کس کی طرف سے آیا تھا تمہیں؟ وہ دونوں لان میں رکھی چیئر پر بیٹھے کافی پی رہے تھے کہ تبھی اچانک باران نے داور سے پوچھا، کون سا پارسل؟ اسے واقعی باران کے سوال کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہی جو میرے ترکی جانے کے بعد تمہیں ملا تھا، باران نے کہا تو اسے وہ پارسل یاد آیا۔ ہاں، وہ پارسل پتہ نہیں کس نے بھیجا تھا، ڈیوڈ سے کہا تھا میں نے پتہ کرنے کا کہ کس نے بھیجا ہے، مگر پھر لندن بہت کام پڑے تھے اس لیے اسے وہاں بھیج دیا میں نے، اور اس پارسل کو اگنور کیا۔ ویسے بھی کوئی فضول انسان ہی ہوگا جو ہمیں بس اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوگا، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ فضول لوگوں پر دھیان دوں۔ وہ کافی کا سپ لے کر بولا تو بران نے اپنا کپ ٹیبل پر رکھتے اپنا رخ اس کی جانب موڑا۔ تمہیں یہ نارمل لگ رہا ہے؟ تم جانتے ہو ویسا سیم پارسل داریا کو بھی ملا، اور تم دونوں نے اس بات کو اتنا نان سیریس لیا کہ اس پر غور و فکر بھی نہ کی کہ کس نے بھیجا ہے۔ باران کا لہجہ سخت تھا۔ کیا داریا کو بھی ویسا پارسل ملا ہے؟ داور نے حیرانگی سے پوچھا تو باران نے سر ہلایا۔ کون کر سکتا ہے ایسا؟ کس کی اتنی ہمت کہ وہ 3 ڈیمنز کو ڈرانے کا سوچے؟ داور نے پرسوچ انداز میں کہا، پتہ کروا رہا ہوں میں، مگر جو بھی ہے بہت چھپ کر وار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ملا۔ باران نے کہا، آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں آپ کا کمرے میں انتظار کر رہی ہوں، جلدی آئیں کمرے میں، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ ابھی داور کچھ بولتا کہ زاہلے وہاں ان کے پاس آتی باران سے روٹھے انداز میں بولی، جاؤ چھوٹے، تمہاری بیوی کو تمہارے بغیر نیند نہیں آتی۔ داور شرارتی انداز میں بولا تو باران جو کھڑا ہو چکا تھا اس کے کندھے پر رکھ کر مکہ مارنے لگا، زیادہ باتیں نہ کرو، تم بھی جاؤ کیونکہ تمہاری بیوی بھی یہاں آ رہی ہے، ساتھ میں اپنے دوست فوجی بھی لا رہی ہے۔ باران کی بات پر داور نے زاہلے کے پیچھے دیکھا جہاں سے حمیرہ آتی نظر آئی، جس کے دائیں بائیں نوری اور رحمان اس کا ہاتھ پکڑے چل رہے تھے۔ بس بھئی یہی وجہ تھی، شادی نہیں کرنی تھی کیونکہ آزادی ختم ہو جاتی ہے، مگر کیا کریں، محبت نے دل میں پنجے گاڑ لیے۔ داور کھڑا ہوتا بولا تو باران نے کہا لگایا اور زاہلے کو بازوؤں کے حصار میں لیتا اندر کی جانب بڑھ گیا، اور داور حمیرہ کے پاس جا کر نورے کو اٹھاتا اور ان کو وہیں سے واپس اندر لے گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا مجھے اس وقت سونا ہوتا ہے، پھر کیوں آپ کمرے میں جلدی نہیں آتے؟ وہ کمرے میں آتے ہی روٹھے انداز میں بولتی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ بس یار باتیں کر رہا تھا میں بھائی سے، اس لیے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ سوری جانم، چلو ہم ابھی سو جاتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر جا کر بیٹھتا بولا تو زاہلے منہ کے عجیب و غریب زاویے بناتی دوسری جانب جا کر لیٹ گئی، جبکہ باران سائڈ ٹیبل کے ڈراور سے زاہلے کے زخم پر لگانے والی کریم نکالنے لگا۔ زاہلے کے زخم پر کریم لگا کر وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا، خود بھی زاہلے کو زور سے ہگ کرتا لیٹ گیا۔ اب زاہلے کی کمر اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ روز اب اس کے ساتھ ایسے ہی سوتا تھا اور ہر مرتبہ اس کے دل کی دھڑکن تیز رفتار پر دوڑنے لگتی تھی۔ باران، آپ جب بھی مجھے ہگ کرتے ہیں آپ کے دل کی دھڑکن کیوں تیز ہو جاتی ہے؟ زاہلے اپنا رخ اس کی جانب کرتی بولی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ جواب دینا، آپ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ باران کے جواب نہ دینے پر اس نے پھر سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے۔ باران کے جواب پر زاہلے کا دل ایک دم سے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میرا دل صرف تمہارے میرے پاس آنے پر زور سے دھڑکتا ہے، ورنہ مجھے سب لوگ ہرٹ لیس کہتے ہیں۔ سچ یہی ہے زاہلے کہ تمہارے میرے قریب آنے پر میری دھڑکنوں کا بے قابو ہونا مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ یہ سب کچھ تم سے میری محبت بیان کرتا ہے۔ باران اس کی آنکھوں میں اپنی محبت کے جذبوں سے لبریز آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا، جبکہ زاہلے کو لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد ہوا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ سانس لو زاہلے، ورنہ میں اپنے طریقے سے تمہاری سانسیں واپس لاؤں گا، باران نے کہا تو زاہلے نے ہمت کرتے ایک لمبا سانس کھینچا۔
آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، اس لیے سو جائیں جلدی سے، پھر صبح جلدی اٹھنا بھی ہے۔ وہ جلدی سے واپس رخ موڑتی بولی، جبکہ باران نے مسکرا کر اسے پھر سے کس کر ہگ کیا اور اس کی گردن میں منہ چھپا کر آنکھیں بند کر لیں، اور اب باران کے ساتھ ساتھ زاہلے کے دل کی دھڑکن بھی تیز رفتار پر دوڑ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کمرے میں آئی تو ززان موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا، اس لیے اس سے پوچھتی اس کے ساتھ جا کر بیٹھتی موبائل پر دیکھنے لگی، جہاں پر وہ بچوں کی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ دیکھو کتنے کیوٹ اور پیارے ہیں، گولو مولو سے، وہ داریہ کے سامنے موبائل کرتا مسکرا کر بولا، تو داریہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ ہاں پیارے ہیں، مگر میرے رحمان اور نورے کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں۔ وہ رحمان اور نورے کو یاد کرتی بولی تو ززان نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ جب ہمارے بچے ہوں گے تو وہ اور بھی زیادہ پیارے ہوں گے، وہ اسے کندھا مارتا بولا تو داریہ اس کی بات پر شرمائی۔ مجھے نا بالکل تم جیسی بیٹی چاہیے، تاکہ میں اسے شہزادیوں کی طرح رکھوں اور اس کے نخرے اٹھاؤں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا تو داریہ نے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ پر مجھے تو بیٹا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بیٹی ہوئی تو تم اس سے زیادہ پیار کرو گے اور مجھے جیلسی ہوگی، اس لیے بیٹا چاہیے، کیونکہ پھر اس سے میں جیلس نہیں ہوں گی۔ وہ اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی تو ززان ہنسا۔ چلو مجھے بیٹا بھی قبول ہے، ویسے پھر بیٹے سے میں جیلس ہوں گا، کیونکہ پھر وہ تمہارا لاڈلا ہوگا۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا بولا، یہ تو اچھی بات ہے نا، پھر تو مجھے بیٹا ہی چاہیے تاکہ تمہیں جیلس ہوتا دیکھوں۔ اس کے سینے پر مکہ مار کر بولی، جبکہ ززان نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 44۔ امید آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈ آپ کو مل جائیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔